بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ عقائد کی مستند کتابیں، اس موضوع کے تحت کچھ گفتگو اور کچھ کتابوں کے نام پیش کریں گے۔ ہم شیعہ عقائد کو پیش نہیں کریں گے بلکہ شیعہ عقائد کی مہم کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ گفتگو اس بیس پہ کہ آج جو بھی اٹھتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے شیعیت پہ الزامات اور بہتانیں لگاتا رہتا ہے، نہ اس کو حقیقت شیعہ کا علم ہوتا ہے اور نہ شیعہ عقائد کی کسی کتاب کا مطالعہ ہوتا ہے، بس زبان پہ جو کچھ آیا اور قلم نے جو کچھ چاہا، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ اخلاقیات ہیں، وہ کہہ دیا اور لکھ دیا۔ میں ابھی وہ نام نہیں لینا چاہتا۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو اسکالر کہلانے والے جب لکھ دیتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے لکھا تھا، جی ہمارا مطالعہ نہیں تھا۔ بھئی مطالعہ نہیں تھا تو پہلے مطالعہ کر لیجیے اور پھر کسی نظریے کے بارے میں کچھ لکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جوان اپنے ایسے ہی نابلد لکھنے والوں کو روکے گے نہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ سوال کریں گے تو پھر ان سوالات کا جواب آئے گا اور پھر یہ تلخیاں بڑھتی ہیں۔ اس لیے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ کسی کو سمجھنے کے لیے افراد کی اور گلی والوں کی زبان کو نہیں دیکھا جاتا، یا کسی گناہگار کے عقیدے اور عمل کو نہیں دیکھا جاتا۔ میں گناہگار آدمی اگر کوئی کام کرتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ مذہب شیعہ کی نشانی ہے، بلکہ وہ کتابوں میں جا کے دیکھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے مذہب شیعہ الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کل تھا اور آج نہیں ہے، یا آج ہے اور کل نہیں ہوگا۔ نہیں، الحمدللہ یہ مذہب اسلام کا ایک بہترین چہرہ ہے۔ کسی وقت عرض کریں گے اسلام کی زینت کا نام ہے مذہب شیعہ۔ بہرحال اس لیے کہ عقائد کی جب بات آتی ہے، علم کلام، علم کلام کس کو کہتے ہیں؟ علم کلام حقیقت میں جس میں عقائد کی بحث ہوتی ہے، اور عقائد میں چونکہ سر فہرست توحید کی بحث آتی ہے تو علم کلام یعنی وہ بحث، وہ علم جس میں توحید، وجود خدا، وحدانیت خدا، اوصاف الہی، ان پہ بحث ہوتی ہے۔ اور پھر سارے عقائد کی بحث، نبوت کی بھی، عدالت الہی کی بھی، مثلا جبر و اختیار کی ایک بحث اس میں چلتی رہتی ہے، امامت اور معاد کی، قیامت کی بحث۔ لیکن چونکہ شیعہ سنی میں زیادہ اختلافات امامت پہ ہیں تو ایک کافی تفصیلی بحث جو چلتی ہے علم کلام میں وہ امامت کی بحث چلتی ہے۔ اور الحمدللہ ہر دور میں ایسے علماء گزرے ہیں جو اپنی جانیں قربان کر کے بھی ان ابحاث کو یوں روشن کرتے رہے کہ آج تک بھی وہ چمکتے ستاروں کی طرح درمیان امت موجود ہیں، اور اگر کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک چراغ راہ ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے برِ صغیر میں ہی شہید ثالث نور اللہ ششتری کی احقاق الحق موجود ہے۔ اب اگر کوئی احقاق الحق 29-30 جلدوں میں ہونے کے باوجود یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ حقائق شیعیت کیا ہیں، یا اس سے ملتی جلتی اور اس سے بھی میرے خیال میں اب مشکل ہے کہ کیا کہوں بہتر کتاب، جناب امیر حامد حسین موسوی جو لکھنؤ کے ہیں، اور ان کی کتاب ہے ابقات الانوار۔ ایسی درجنوں کتابیں جو علم کلام کی یعنی بالخصوص امامت کے سلسلے میں بحثیں کی گئیں، اور ایک بڑی تعداد ان افراد کی ہے جو پہلے سنی تھے اور پھر انہوں نے ان حقائق کو پڑھا اور پھر شیعیت اختیار کی اور کتابیں لکھیں، جیسے فلک النجات ہے۔ باقی رہا تفصیلی کتابیں جو ہیں وہ ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ ایک کتاب ہے اچھی اردو میں، اور مولانا اسحاق لائل پوری جو ہیں وہ اکثر اس کا تذکرہ کرتے رہتے تھے کہ حقیقت تشیع مجھے سمجھائیے، تو اس کتاب نے، اور وہ ہے احسن العقائد، جناب مرحوم محمد حسین نجفی صاحب کی۔ اس کو پڑھیے، اور یہ حقیقت میں یہ کتاب ان کی اپنی نہیں ہے، انہوں نے ایک شرح کی ہے اعتقادیہ شیخ صدوق کی۔ اعتقادیہ شیخ صدوق جو ہے وہ چھوٹا سے یہ کتابچہ ہے، اور اس کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے۔ امامیہ مشن پاکستان ٹرسٹ میں کسی زمانے میں شائع ہوا تھا اور اب بھی یہ شائع ہو رہا ہے۔ آپ اگر اس سے ہٹ کے دیکھیے تو یہ علامہ مجلسی کا ایک رسالہ لیلیہ ہے، اعتقادات الامامیہ فی ترجمہ الرسالۃ اللیلیہ۔ یہ رسالہ لیلیہ جو ہیں وہ علامہ مجلسی سے بھی کسی نے کہا تھا کہ شیعہ عقائد کیا ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک رات میں شیعہ عقائد مکمل لکھ کے بتلایا کہ یہ ہیں شیعہ کے عقائد۔ میں بغیر بحث کو طول دیے عرض کرتا جاؤں کہ یہاں جو ہم نے نوٹ کیے ہیں، یہ احسن الفوائد کو اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے 81 کتابوں کے نام لکھے ہیں جو علم کلام کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ مثلا پہلا نام جو ہے وہ عیسیٰ بن روضہ یا علی ابن اسماعیل، انہوں نے پہلی کتاب لکھی، لیکن ہم ان کتابوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے جو کتابیں شاید اس وقت میسر نہ ہوں۔
اب دوسری کتاب جو ہے وہ جو میسر ہے اور ہم نے دکھائی ہے، یہ عقائد شیخ صدوق، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور یہ عقائد کے لیے یا علم کلام کے یہ اس کے لیے ایک بہترین اور مختصر کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ مفید اللہ مقامہ، ان کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اور کتابوں کے علاوہ انہوں نے خود اس عقائد شیخ صدوق کی شرح کی ہے، وہ بھی موجود ہے، اور ان کی اپنی کتاب شیخ مفید کی ایک اوائل المقالات کتاب موجود ہے۔ پھر شیخ مفید کے شاگرد ہیں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، جو سید رضی صاحب جامع نہج البلاغہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی کتاب ہے علم کلام پہ الشافی۔ اور پھر ان کے شاگرد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے شاگرد ہیں شیخ طوسی، انہوں نے شافی کا خلاصہ کیا تلخیص الشافی۔ پھر ان کے شیخ طوسی کے شاگرد ہیں نصیر الدین محمد ابن محمد الطوسی، جن کو محقق طوسی کہتے ہیں، ان کی کتاب بہت شہرت رکھتی ہے، کتاب تجرید۔ یہ تجرید جو ہے وہ اس میں بنیادی عقائد ہیں، اور پھر اس کتاب پہ علماء نے بہت کام کیا اور اس کی بہت ساری شروع ہیں۔ تجرید محقق طوسی، عقائد کے لیے اگر کسی کو شیعہ عقیدہ جاننا ہو تو بہترین کتاب ہے۔ البتہ نصیر الدین الطوسی مرحوم کی ایک اور کتاب بھی ہے قواعد العقائد۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے علامہ ہلی کی، حسن ابن یوسف معروف علامہ ہلی، چونکہ ہلہ ایک علاقہ ہے اور اس کے بہت سارے علماء ہیں، محقق ہلی بھی، اور علامہ ہلی بہرحال جو ہیں وہ ہیں حسن ابن یوسف۔ ان کی کتابیں بہت ساری اپنی ہیں، مثلا ایک منہاج الکرامہ ان کی کتاب ہے، البتہ وہ زیادہ امامت کے حوالے سے، لیکن اسی اپنے استاد کی کتاب تجرید کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے علامہ ہلی نے۔ اور پھر ان کا سلسلہ ایک چلتا رہا، اس کتاب ابن تیمیہ نے لکھی منہاج السنہ، اور اس کے رد میں لکھی گئی منہاج الکرامہ، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور ایک ان کی کتاب جو ہے وہ نہج الحق ہے علامہ ہلی کی، جس کا بھی عرض کر رہا تھا کہ پھر نہج الحق کا جواب لکھا گیا، اور اس جواب کا پھر جواب، اور شیخ سید نور اللہ ششتری جو آگرے کے شہید ہیں، انہوں نے پھر احقاق حق لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد فاضل مقداد، یہ کتاب بھی ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، اور قوم میں، نجف میں، اور پاکستانی دینی مدارس میں بھی، ہندوستان کی دینی مدارس میں بھی اس کو بطور نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ شرح باب ہادی عشر فاضل مقداد، میں یہ عرض کروں گا کہ کم از کم جو ہے وہ ایک کتاب یہ پڑھ لیجئے، باب ہادی عشر، اگر کسی کو عقائد شیعہ جاننے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے علامہ مجلسی کا، میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ رسالہ لیلیہ جو ہے انہوں نے لکھا، اور ان کی کتاب حق الیقین بھی شائع شدہ ہے۔ بر صغیر سے ایک شخصیت جس نے 5 جلدوں میں علم کلام کی بہترین کتاب لکھی، سید دلدار علی غفران مآب، ان کی کتاب ہے عماد الاسلام، 5 جلدوں میں، لیکن اس کی جو پرنٹ ہو چکی ہیں وہ 3 جلدیں ہیں، توحید ہے، عدل ہے، اور نبوت ہے۔ مجھے توحید کا باب جو ہے وہ بہت ان کا پسند آیا، نیٹ پہ بھی یہ کتاب موجود ہے، اس لیے کہ جب شروع کرتے ہیں تو نہج البلاغہ کے جملات سے شروع کرتے ہیں، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کی تجلی کی ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں۔ اب یہ علامہ سید دلدار علی غفران مآب کی عماد الاسلام۔ پھر سید دلدار علی غفران مآب کے فرزند گرامی ہیں سید حسین، سید العلماء مشہور ہیں، ان کی کتاب ہے حدیقہ سلطانیہ، اور اس حدیقہ سلطانیہ چونکہ فارسی میں ہے تو اس کا ترجمہ جناب علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب نے کیا ہے، اور اپنا خوبصورت حاشیہ بھی لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد امامت کے موضوع پہ جناب سید غفران مآب کے شاگرد ہیں میر حامد حسین موسوی، جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے، ابقات الانوار۔ پھر ابقات الانوار چونکہ امامت کے موضوع پہ ہے تو یہ اس حوالے سے مشہور ہے۔ 12ویں کتاب میں جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شیخ، اور یہ آخری، ہم زیادہ اس سے 81 کتابوں کی فہرست ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم جو آخری کتاب عرض کرنا چاہتے ہیں 12ویں کتاب ہے شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کی اصل الشیعہ و اصولها، اور مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے، اور بلکہ میں حسن الفوائد کی عبارت دیکھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر شیعہ کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں۔ البتہ میں یہاں یہ عرض کرتا جاؤں کہ یہ ہم اہل سنت برادران کے لیے بھی کہہ رہے
گئے ہیں کہ آپ اپنے عقائد کو پڑھیے اپنے طور پر، لیکن اگر شیعہ عقائد جاننے ہیں تو یہ کتابیں ہم نے نقل کر دیں۔ شیعہ جوانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ سنی سنائیوں پہ اکتفا نہ کریں، فلاں نے یہ کہا تھا اور فلاں یہ کہتا ہے، فلاں کے بجائے شیخ صدوق کو پڑھیے، شیخ ہلی کو پڑھیے اور فاضل مقداد کو پڑھیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ پڑھ لیجیے اصل الشیعہ و اصولها، یہ جناب شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کی۔ جانیے کاشف الغطاء کون تھے؟ شیخ جعفر کاشف الغطاء، جن کی کتاب کا نام ہے کشف الغطاء، پردے ہٹانا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کاشف الغطاء کو یہ ہمت دی ہے کہ اگر فقہ جعفریہ کی کتابوں کو دھو ڈالا جائے تو شیخ جعفر پھر ان کو ویسے ہی لکھ سکتا ہے۔ یہ وہ بزرگان ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اصل الشیعہ و اصولها، اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیے، اس کا اردو ترجمہ جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ جناب ابن حسن نجفی نے کیا ہے، اور اصل و اصول شیعہ کے عنوان سے، اور حضرات نے بھی ترجمہ کیا، لیکن ہمارے پاس جو یہ موجود ہے یہ سلسلہ ہے اس اصل شیعہ و اصولها کا۔ اس کے علاوہ جو اگر بالخصوص توحید کے بارے میں جاننا ہے تو بھی عرض کروں کہ یہ 3-4 چیزیں نوٹ کر لیجئے جوانان، شیعہ سنی جوان، اگر توحید شیعہ کو جاننا ہے تو ایک کتاب ہے توحید مفضل۔ توحید مفضل یعنی امام ششم کے ایک شاگرد ہیں مفضل، وہ سوال کرتے ہیں، امام اس کو جواب دیتے ہیں، اور وہ تفصیل ہمیں نہیں نقل کرنی، اگر توحید شیعہ کا کبھی تذکرہ ہوا تو انشاءاللہ اس کتاب کی تفصیل اور اس کتاب کے حقائق کو بیان کریں گے۔ توحید مفضل، اور اس کا ترجمہ ہے، بہترین اردو ترجمہ ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، توحید الائمہ، جناب مولانا سید محمد ہارون صاحب نے کیا ہے۔ توحید کے موضوع کو اگر دیکھنا ہے تو جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں جو خطبہ نمبر 184 ارشاد فرمایا ہے، سید رضی فرماتے ہیں کہ مسائل توحید جو ایک جگہ پہ جمع ہے تو یہ خطبہ 184 میں، اس سے زیادہ کہیں اور جمع نہیں ہے۔ ویسے تو نہج البلاغہ توحید کے موضوع سے بھرا پڑا ہے۔ اور آخری چیز جو عرض کرنا چاہتے ہیں، اگر توحید کی باریکیوں کو کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ امام علی رضا علیہ السلام کے خطبہ توحید کو دیکھے، اور یہ خطبہ توحید تحفۃ العقول نامی کتاب میں موجود ہے کہ امام نے توحید کی باریکیوں کو کس انداز سے بیان کیا۔ یہ ہیں چند علم کلام کی کتابیں جس میں شیعہ کی توحید، شیعہ کے نظریہ عدالت الہی، نبوت کے بارے میں نظریہ، امامت و قیامت کے بارے میں نظریہ سے واضح ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی اس قسم کا سوال کرتا ہے تو اس کو کوئی تحفہ دے دیجئے، کتاب اصل الشیعہ و اصولها کی صورت میں ہی ان کو دے دیجئے کہ یہ پڑھیے، شیعوں کو پہچانیے، اور پھر اس کا اثر بھی دیکھیے۔ پروردگار ہمیں جاننے کی، علم کے حصول کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کو بھی اللہ نے حکم دیا، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ ہم 4 چیزیں سن کے سمجھتے ہیں کہ ہم علم کا خزانہ ہو گئے ہیں، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو بھی فرمایا، میرا محبوب علم کے اضافے کی دعا مانگتے رہا کرو، اور پھر علم بھی وہ ہو جو علم رب کی طرف لے جائے۔ اس لیے اگر کسی کو توحید کی بحث کرنی ہے تو جیسے توحید کی بات شیعہ کے ہاں ہے، اس لیے کہ شیعہ کا پہلا امام جو توحید سکھاتا ہے وہ امام وہ ہے جو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرماتا ہے، اول الدین معرفتو، ہمارے ہاں دین کی بنیاد کا نام معرفت پروردگار ہے۔ لہٰذا اس علی سے، اور وہ علی جس کو چوتھا ماننے والے بھی اور پہلے ماننے والے بھی یہ مانتے ہیں، کرم اللہ وجہہ، کہ سارے زمانے نے اسلام اختیار کیا ہوگا لیکن وہ جس کی زندگی کا کوئی لحظہ رب کریم کے غیر کے سامنے سجدہ گزار نہ ہوا ہو، وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا توحید بہتر یہ ہوگا کہ توحید بھی اس موحد اور امام الموحدین علی ابن ابی طالب سے سیکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔